جب بھی کھانا کھا لیتے ہیں پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، گیس ہو جاتی ہے، بعض دفعہ تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبض کی شکایت ہو رہی ہے، لیکن پخانہ بھی بار بار آ رہا ہوتا ہے۔ دن کے اندر 2 سے 3 مرتبہ پخانے کی عادت بھی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ جب کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر گزری، پخانہ آ گیا اور محسوس کیا کہ پیٹ خشاش بشاش ہو گیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کانسٹیپیشن یعنی قبض، جسم کے اندر خشکی، آنتوں کے اندر خشکی کے متعلق ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قبض آخر ہے کیا۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اگر دن میں 2 سے 3 مرتبہ پخانہ آ رہا ہے تو یہ بھی قبض کی شکایت ہے۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر 2-3 دن پخانہ نہیں آیا تو یہ قبض کی شکایت ہے۔ ناظرین، دن میں 2 مرتبہ پخانے کا آنا یا 3 مرتبہ آنا یا 2-3 دن بعد پخانے کا آنا، دونوں علامات کانسٹیپیشن یعنی قبض کی ہیں۔ جسم کے اندر خشکی کی مقدار جب بڑھے گی، معدہ خوراک صحیح طرح ہضم نہیں کرے گا، آنتوں کے اندر خشکی ہوگی تو کیا ہوگا؟ قبض رہنا شروع ہو جائے گی۔ پخانہ صحیح طرح نہیں آئے گا، پیٹ صحیح طرح صاف نہیں ہوگا تو جسم کے اندر آوازاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر مختلف قسم کی ریمیڈیز استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ امرود کا استعمال کرتے ہیں تو پخانہ آ جاتا ہے، کچھ لوگ کسٹر آئل کا استعمال کرتے ہیں تو پخانہ آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ معدے والی کوئی پھکی یا ہاضم استعمال کر لیں تو پخانہ آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی کھا لیں، انہیں بغیر کسی طبیب یا ڈاکٹر حکیم کی دوائی کے بنا پخانہ نہیں آتا، انہیں کوئی نہ کوئی سخت چیز قبض کے لیے ضرور استعمال کرنی پڑتی۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو قبض رہنا شروع ہو جائے تو آپ کوشش کریں گندم کا استعمال کم کریں، تری چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، دلیے کا استعمال کریں، نرم غذا کا استعمال کریں تاکہ آپ کی آنتوں کے اندر جو فضلہ اکٹھا ہوتا ہے ہارڈ غذا کی وجہ سے وہ نہ ہو۔ جب آپ نرم غذا کھائیں گے تو آنتیں آپ کی نرم رہیں گی، پخانہ آپ کو بالکل ٹھیک آئے گا اور طبیعت آپ کی حشاش بشاش ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی قبض ہو روٹی کم کر دینی ہے، نرم غذا کے اوپر آپ نے استفادہ کرنا ہے، نرم غذا استعمال کرنا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے روٹی ہی کھانی ہے، ہم کوئی چیز ایسی ہمیں بتا دیں کہ اگر ہم وہ استعمال کر لیں تو ہمارا پیٹ اچھی طرح صاف ہو جائے، تو ضرور ناظرین آج کی ریمیڈی میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ یہ چیز بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ جب بھی آپ کو قبض کی شکایت محسوس ہو، آپ کو پیٹ بھارا محسوس ہو، آپ کا وضو ٹک نہ رہا ہو، آپ کو گیس بار بار خارج ہو رہی ہو، کھانا کھانے کے بعد پیٹ پورا ہو، تو آپ یہ چیز بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا پیٹ اچھی طرح صاف ہوگا۔ جب آپ کا پیٹ اچھی طرح صاف ہوگا، آپ کے جسم میں سے گیسز کا اخراج بھی ہو جائے گا، معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آنتوں کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی اور جو قبض کی شکایت ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی بھی پنسار کی شاپ پہ چلے جانا، ان سے آپ نے 3-4 چیزیں لے لینی۔ پہلے نمبر پہ آپ نے لینی ہے 1 پاؤ گلقند، آفتابی گلقند لے لینی ہے 1 پائیا۔ اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے خالص بادام روغن 50 گرام۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے سونف پاؤڈر، اگر سونف پاؤڈر مل جائے پاؤڈر لے لی، نہیں تو ثابت لے کر آپ نے اسے پاؤڈر کی شکل بنا لینا ہے۔ سونف پاؤڈر آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ 3 چیزیں ہوگی۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ نے جو چیز ڈالنی ہے وہ ہے سکمونیا۔ یہ ایک گوند ہوتی ہے سکمونیا، اس کا کام ہوتا ہے آنتوں کی صفائی کرنا، جسم کے اندر فاسد مادوں کا اخراج کرنا، جسم کی سویلنگ کو کم کرنا۔ آپ نے یہ 15 گرام سکمونیا لے لینا۔
اس کو بھی پاؤڈر کر کے اس کے اندر شامل کر لیں، اچھی طرح انہیں مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد روزانہ رات کو 1 چمچ نیم گرم دودھ کے اندر ڈال کر استعمال کر لیں، یا کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ بھی۔ اب دیکھیے گا پہلی خوراک کی گولی سے بھی تیز اثر کرے گی، اس طرح کام کرے گی۔ اگر آپ کو 2-3 دن سے بھی پخانا نہیں آیا تو اگر آپ یہ معجون بنا کر گلقند والی استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے جسم میں سے سارے فاسد مادے نکلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے جسم کی سویلنگ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اگر موٹاپے کا شکار ہیں، قبض کی وجہ سے، قبض ہونے کی وجہ سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ جسم پھولتا جا رہا ہے، فیٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ یہ جب استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ کو جسم ہلکا پھلکا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو قبض نہیں رہے گی، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا، آپ کو اعصابی کمزوری نہیں رہے گی، آپ کا جسم چست رہے گا۔ تو ریمیڈی بنانے کے بعد آپ ہمیں ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں ویڈیو میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اچھا کنٹینٹ بناتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔